بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ عرصے کے بعد آج دوبارہ لائیو آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ ایک ٹاپک کی تھوڑی سی بات کی جائے جو کہ ہیں ریسورسز یا امپلائیز کمپیشنیٹلی انگیجمنٹ یا انگیجمنٹ آف امپلائیز۔ یہ ایک بز ورڈ ہے، مارکیٹ میں اس وقت بہت زیادہ عام ہے اور کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ٹریننگز پرووائڈ کر رہی ہیں اس چیز پہ کہ آپ لوگوں نے امپلائیز کو انگیج کیسے کرنا ہے یا امپلائی انگیجمنٹ کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ تو اس کو اگر ہائی لیول پہ ڈسکس کیا جائے تو اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں ریسورسز کی کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی کام چور ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بس ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں کہ 10 to 7 ہے یا 9 to 6 جاب ہے آپ کی، تو اس میں دن کیسے گزارنا ہے، دن پاس کیسے کرنا ہے، مہینہ پہ پورا کیسے کرنا ہے۔ ایک کیٹیگری ان ریسورسز کی ہوتی ہے اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے ان ریسورسز کی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف شو آف کرتے ہیں کہ لوگ بیزی ڈو نتھنگ، یا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کے اوپر کام کا کافی برڈن ہے اور وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے امپلائیز کی، ریسورسز کی، وہ جو ریئل کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر حال میں، ہر سرکمسٹانسز میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کام جو ہے اس کو اکمپلش کیا جائے اور اپنے کام کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز جو ریسورسز کی ہیں، ان پہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ طرح سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک آرگنائزیشن کو اگر آپ نے سکسیسفل کرنا ہے اور امپلائیز کے ساتھ انگیجمنٹ اور ان سے جو آؤٹ پٹ کی ریشو ہے اس کو بڑھانا ہے، تو آپ نے 3 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پہ کام کرنا ہوگا۔ جو پہلی کیٹیگری ہے، جو کام چور ہیں، جو کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈیٹیلڈ پلان بنانے کی ضرورت ہوگی انڈیویجول ریسورس کے لحاظ سے کہ اس انڈیویجول ریسورس کی کیا آؤٹ کم ہے، منتھلی، کوارٹرلی اور ایئرلی۔ ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کی ہیلپ کرے گا کہ اس بندے کی کیا پرفارمنس تھی۔ آپ اس کو اسپیسیفک ٹارگٹ دیں، اس کا ایک مہینے کا گول ڈیفائن کریں کہ اس مہینے کے اندر اس ریسورس سے یہ والا ABCD کام ہم نے لینا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ اس سے فالو اپ کریں کہ اس کام کی کیا پروگریس ہے۔ تو یکدم تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو 2 سے 3 مہینے کے اندر ایک واضح ڈفرینس نظر آئے گا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بندے کی پروگریس یا امپروومنٹ یا پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جو دوسری کیٹیگری ہے لک بیزی ڈو نتھنگ والی، جو ہے اس میں آپ ان کے جو مینیجرز ہیں یا جو سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی بینگ اے ایگزیکٹو یا بینگ اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ، یا اگر آپ اس میں ایز اے VP کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں، تو اس کے جو سپروائزر ہیں یا جو انسٹنٹ باس ہیں ان کے ساتھ اس ریسورس کے حوالے سے آپ کے ایک تو فالو اپ بڑھنے چاہیے، اور دوسرا وہ یہ دیکھا جائے کہ وہ جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے وہ کتنی ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے کام سے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز IT کے اندر اس طرح کے کام پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں یا R&D کر رہے ہوتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتا ان کے پرٹیکولر جاب سے یا پرٹیکولر ٹاسک سے، تو اس میں آپ نے ان کے جو
انسٹنٹ سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھائیں اور اس پرٹیکولر ریسورس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ ریسورس کیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آئی ٹی کے اندر یا جتنی بھی ماڈرن آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر جیرا ایک ٹول ہے جہاں پہ آپ ریسورس کی انڈیویجول کی پرفارمنس کو ریویو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں اسکرم ماسٹر ہے یا پروڈکٹ اونر کا رول ہے یا پروجیکٹ مینیجر ہے، ٹیکنیکل پروجیکٹ مینیجر ہے، تو وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایجائل میتھڈولوجیز کو آرگنائزیشن فالو کر رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ویسے ٹریڈیشنل ہے، پروجیکٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے اور آپ ایجائل میتھڈولوجیز کو فالو نہیں کر رہے، کانبن وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ ریسورس کی پرفارمنس کو میئر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی انٹینشنز کیا ہیں اور بیسیکلی وہ اونرشپ لے رہے ہیں ٹاسک کی یا کام کی یا نہیں لے رہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ منتھلی، کوارٹرلی، ایئرلی جو پرفارمنس ہے ریسورسز کی اس کو بھی میئر کرتے ہیں، اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. کچھ کے پی آئیز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز نے، ویری کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. اگر کوئی ملٹی نیشنل ہے تو اس کے اندر تو بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے، اور اگر سی ایم ایم آئی لیول 3 کے ابو آرگنائزیشن ہے تو اس کے اندر پراپر پروسیجرز ڈیفائن ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن ہے آپ کے ریسورسز کے ساتھ، ان کے ساتھ ہیلو ہائی کرنا، ان سے پوچھنا آپ کیا کر رہے ہیں، کہیں پہ اسٹک تو نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو آپ کو آتی نہیں اور آپ کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے اندر، تو یہ بھی آپ کو ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے، جو بیسیکلی بہت زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ریئل میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے آرگنائزیشن میں. اگر اس طرح کے لوگ آپ کی آرگنائزیشن میں زیادہ ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن بہت جلدی اچھی ترقی کر رہی ہوگی. جو سیلف سٹارٹر ہیں اور خود سے کام کرنے والے ہیں، اپنی اونرشپ لیتے ہیں اپنے کام کی اور وہ کام میں مصروف رہتے ہیں، جو بھی ٹائم ہے ان کا اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں اور وائزلی اسپینڈ کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے لیے ایسیٹ ہیں. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے کمپیشنیٹلی انگیج بھی کرنا ہے اور ایک زبردست ویژن اور ٹریک پہ ان کو آپ نے ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، تاکہ ان کا جو انٹرسٹ بنا ہوا ہے وہ لوز نہ ہو. ایک تو وہ چیلنجنگ ورک بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے جو اسکل سیٹ ہیں اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کے خواہاں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ان کو لیٹسٹ ٹرینڈز پہ ٹرین کر سکتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر ٹرینڈز ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کریں اور آپ کی آرگنائزیشن ان کو اڈاپٹ کرے اور آپ کی جو پروڈکٹ ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو لیٹسٹ ٹرینڈز پہ بنائیں. اور یہ جو امپلائی ہیں تھرڈ کیٹیگری کے، آپ کوشش کریں کہ اپنی آرگنائزیشن میں ان کا والیوم، ان کا سائز بڑھائیں. جتنی پرسنٹیج یہ تھرڈ کیٹیگری آف امپلائیز آپ کی آرگنائزیشن کے اندر زیادہ ہوگی، آپ کی آرگنائزیشن اتنی سٹیبل ہوگی. اور آپ ان کے ساتھ اگر انگیجمنٹ آپ کی بہت زیادہ ہوگی اور صحیح ہوگی، صحیح ڈائریکشن میں ہوگی، تو پھر آپ کی جو ڈیلیوری ہے وہ کوالٹی ہوگی اور جلدی ہوگی، ٹائملی ہوگی، اور آپ کو ریئل سٹیٹس کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت ایگزیکٹلی آپ ہیں کہاں پر. تو انگیجمنٹ کے حوالے سے یہ سیشن تھوڑا سا تھا. تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ آپ کے ہر ریسورس کے ساتھ ہونی چاہیے جو بھی آپ کی سپرویژن میں ہے. اب وہ آپ کسی ایک ٹیم کے لیڈ ہو سکتے ہیں، کسی ٹیم کے مینیجر ہو سکتے ہیں، یا ملٹیپل ٹیمز کے لیڈ ہو سکتے ہیں، ان کے مینیجر ہو سکتے ہیں، ملٹیپل پروجیکٹس کے مینیجر ہو سکتے ہیں، یہ کسی انڈیویجول ٹیم کا ممبر ہو سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کا سیلف آڈٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ ان 3 کیٹیگریز میں کہاں پہ لائی کرتے ہیں، اور آپ جہاں پہ بھی لائی کرتے ہیں اس کو ریئلائز کریں،
سب سے بہتر پتہ انسان کو اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ میں کتنا قابل ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ادر آئی ایم ڈوئنگ رائٹ تھنگ، رانگ تھنگ، جو بھی ہے. سو اس میں بینگ اے مینیجر، بینگ اے سپروائزر، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کے بارے میں جانیں. انگیجمنٹ کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ صرف کام کے حوالے سے نہ جانیں اپنے ریسورسز کے بارے میں، بلکہ آپ ان لوگوں کی پرسنل لائف، جو بھی ریسورسز ہیں آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر کسی کا کوئی کرائسس چل رہا ہے یا کوئی کسی پرابلم میں ہے اس کو، تو آپ جو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں. اس انگیجمنٹ بڑھانے سے آپ کا بہت اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا روٹ لیول پہ، لینئر لیول پہ، جس سے آپ کو اور فائدہ ہوگا اور آپ کو روٹ کازز پتہ چلیں گی کافی سارے پرابلمس کی. بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے وہ پرسنل پرابلمس فیس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتی، ایون کہ وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریسورس ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ادھر یہ بندہ کہیں اور انوالو ہے یا کیوں نہیں ہے کام کر رہا، یا کوئی اور جاب کر رہا ہے ان پیرالل میں. تو جب آپ پرسنلی کسی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ بیہائنڈ دی سٹوریز چل کیا رہی ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. ایک اور انگیجمنٹ کی کیٹیگری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا ایک اور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکراس دی ٹیمز آپ کی انگیجمنٹ، کہ آپ کی ملٹیپل ٹیمز ہیں، ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی آپس کے اندر انگیجمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم کسی فیچر پہ کام کر رہے ہیں، کسی پروڈکٹ پہ میوچولی کام کر رہے ہیں، تو اس میں ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے، ان کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں کوئی بھی پرابلمز وغیرہ ہوں ان کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں، ان کو آپس میں شیئر کر سکیں، کوئی رسک وغیرہ ہوں ان کو شیئر کر سکیں، اور بیفور اکرنگ ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. سو انگیجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کو آپ نے اپنی ٹیم کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر اکراس دی ٹیمز اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ میری یہ تھوڑی سی ڈسکشن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور اپنے آپ کو انگیج اپنے ٹیم کے ساتھ یا اپنے سپروائزرز کے ساتھ کرنے میں ہیلپ فل ہوگی. میں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.